آپ سن رہے ہیں القمر سائبر ورلڈ کی اسلامک آواز کہ ہمیں جو تو اللہ کی بارگاہ میں حضوری میں سر سجود ہونا ہے مسلمانوں. ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو مبارک مہینہ ماہ رمضان میں ہماری مغفرت کے لیے آتا ہے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کروانے کے لیے آتا ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول یہ ماہ رمضان کے صدقے میں ہوتا ہے. مسلمانوں، ہم ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بخشوا پائے، ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم اپنے آپ پر نہیں کروا سکے، ماہ رمضان مبارک جیسے مہینے میں جو تو ہم اپنی مغفرت نہیں کروا سکے، ماہ رمضان مبارک میں ہم نیکیاں نہیں کما پائے، تو پھر کون سا مہینہ ہمارے لیے ہے جو نیکیاں ہم کمائیں گے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ذرا دل و جان سے کہنا کہ ہاں پتا ہے تو پھر کیوں حاضری نہیں ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کی جاتی ہے جو 20 رکعت سنت موقدہ ہے. نہیں پڑھیں گے تو گنہگار بنو گے. اور جو راتوں میں جاگنے کا فرمان رسول ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے جو ماہ رمضان ہم مسلمانوں پر فرض کیے، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اس ادا کو اللہ نے اپنے لیے فرض قرار دے دیا اور دنیا کے مسلمانوں پر کہہ دیا کہ یہ فرض ہے، یہ مجھے پسند آئی ہے، تم اسے اپنا لو اور اسے جو تو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. میں تم پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے رحمتوں کا نزول فرماؤں گا. تو مسلمانوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے روزہ. تو آپ نے غار حرا میں جو دن گزارے تھے، وہ دن میں آپ جو تو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے، اور پھر بعد نماز تراویح، بعد نماز سنت جو نماز آپ ادا کرتے، اس کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت میں لگ جاتی. یعنی راتوں میں اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن مجید، اور دن میں جو تو آپ کھانے سے پرہیز کرتے تھے، تو اس کا نام ماہ رمضان رکھا گیا. اور اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اس لیے کہ یہ میرے حبیب کی ادا ہے جو مجھے پسند آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے مجھے پسند آ گئی اور میں نے اسے تمہارے لیے فرض کر دیا. بتاؤ، ماہ رمضان اتنا عظیم مہینہ، اور اس عظیم مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہیں کرا پائیں گے، اپنے مرحوموں کی مغفرت نہیں کرا پائیں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضوری میں سجدہ ریز نہیں کرا پائے، تو پھر اب اس سے اچھا کون سا مہینہ ہے؟ بعد رمضان کے جو تو نمازوں کی پابندی کریں گے کہ اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں اب ہم نے کی. ارے رمضان میں ہمارا جلیل بھی نماز کو نہیں آیا یار، تو بعد رمضان میں تو آنے کا سوال ہی نہیں آتا. باقی کے نام نہیں لیتا، وہ برداشت کر لیتا، اس لیے اس کا نام لے رہا ہو سکتا. باقی کے برداشت نہیں کریں گے، باقی کے الٹا چتا بول دیں گے، ہے نا. رمضان جیسے مہینے میں اگر ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی، تو بعد رمضان جو تو کیسے توفیق ملے گی بولو؟ تو یہ مہینہ توفیق الہی کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ خاص مہینہ مسلمانوں تمہارے لیے کہ تم اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع ہو جاؤ، روزے کے ساتھ رجوع ہو جاؤ. اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ اس ماہ مبارک میں رکھا ہوا ہے. افطار کے وقت میں روزہ جب افطار کے وقت جو دعائیں مانگو گے روزہ کھولتے وقت میں، وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے کہ میں قبول فرماتا ہوں. ہے کہ جلیل بھی برابر ہے؟ مانا کا دعا بول بھلا افطار کرنے کے ٹائم میں رکھا تو نہیں روزہ، تو مانگی گا کہاں سے دعا؟ منڈی ہلاتا اور بولتا. بتاؤ رکھ کسی مسلمان نے یہ دعا مانگا کہ مانگا یوں دعا؟ نہیں. حمید نہیں.
یعنی کورونا بہت زوروں میں چل رہا، بولے ایسا ایسا سائنٹیفک بتا رہی کہ ایسا ماسک منہ کو بندھو اور ایسے ہاتھوں میں سینیٹائزر لگاؤ اور ایسے چلو تو تم بچو گے۔ اس کے سوا اور تم نے جو کیا ریسرچ کیا؟ ریسرچ کیا کہ ماہ رمضان آیا ہوا ہے اور ماہ رمضان میں ہمیں روزے رکھنا ہے اور روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اگر افطار کے وقت میں ہم دعائیں مانگیں گے تو قسم خدا کی یہ کورونا جو جان لیوا جو بیماری کہہ رہے سازش کی تحت بنیاد پر چل رہی ہے، یہ بیماری جو تو قسم خدا کی ختم ہو جائے گی، دعا مانگتے ہی قبول ہوگی نا۔ ماہ رمضان ہے، افطار کے وقت دعا مانگ کے تو دیکھو، مانگو دعا مانگ کر دیکھو نا بیماری دفع ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ قسم خدا کی کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث، یا غوث المدد۔ غوث اعظم میں وہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، تو وہ طاقت تھی ماہ رمضان المبارک کی مسلمانوں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں جو تھا حاضر ہوتے تھے ان کی والدہ کی بارگاہ میں اور دیکھتے تھے، پوچھتے تھے جو تو ان کے گھر سے جو تو کہ بھئی آج غوث اعظم نے دودھ پیا یا نہیں پیا دن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ والوں کے تو واقعہ سننے کے تھے نہیں کہ تو شرک اور بدعت کا معاملہ ہے تو سوال ہی نہیں آتا ہے نا۔ اور بھی اچھا ہے، پھر داڑیاں رکھیں گے، رومال ڈالیں گے، پردے لگا دیں گے چہروں پر، گھومتے رہیں گے، روزے دار کے جیسا چہرہ بنائیں گے تو روزے کا ثواب پالیں گے۔ ایسا جو تو مسلمانوں کو کہا جا رہا، تو مسلمانوں تم بھی وہی کر رہے، روزے کے چہرے بنا رہے، منہ چھپا کے چل رہے، برقع پہن کے چل رہے، نقاب لگا کے چل رہے۔ اب تو اللہ نے ایسی مار مارا کہ تم کو نقاب باندھنا ہی باندھنا ہے، تم نے ڈپلیکیٹ نقاب باندھا تھا، اوریجنل نقاب باندھتے ہوئے چلو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے لوگ جاتے اور وہاں جو تو معلومات لیتے کہ آج غوث اعظم عبد القادر نے اپنی امی کا دودھ پیا یا نہیں پیا۔ گھر سے جب آواز آتی تھی کہ آج حضور غوث اعظم عبد القادر نے دودھ نہیں پیا تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ آج پہلا روزہ ہے ماہ رمضان کا، یعنی دودھ پیتا بچہ روزہ رکھتا تھا وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت جب جو تو اپنے ولیوں کو پیدا کرتا ہے تو ماں پیٹ سے ہی انہیں ولایت عطا فرماتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو عبرت حاصل ہو، دنیا کو درس اور تدریس جو تو دینے کے لیے اللہ کے ولیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہوا ہے۔ جب جو تو یہ بھٹکتے رہیں گے، انبیاء کرام کے بعد وراثت الانبیاء کا جو درجہ دیا العلماء کا امتی بنی اسرائیل، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علماء مصطفیٰ، علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اور ان کے انبیاء کرام کے جو تو طرح ہوں گے، اور وہ وراثت الانبیاء ہے، وہ انبیاء کے وارث بنے رہیں گے۔ تو انبیاء کی وراثت اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء کو عطا کی، اور انہی علماء میں ایک عالم دین حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، غوث اعظم کی ذات ہے۔ تو غوث اعظم نے جو تو یہ درس و تدریس کا جو تدریس دیا کہ مسلمانوں روزے رکھو، روزے رکھ کے جب افطار کا وقت آ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ یا اللہ میری زبان میں اور میری ٹھوکر میں وہ تاثیر عطا فرما کہ اگر کسی میت کو ٹھوکر مار دوں تو یا اللہ حکم ربی سے وہ میت زندہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا نے دیکھا، ہوا کہ نہیں ہوا بولو؟ ہوا نا؟ تم لوگوں نے بھی سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے، میں نے کچھ پڑھا اور کچھ سنا۔ آپ لوگوں نے صرف سنے ہوں گے یا کچھ پڑھے لوگ بھی ہوں گے، پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوں گے اس میں کہ جنہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ نے یہ قدرت دی اپنے ولیوں کو، اپنے جو تو اپنے دوستوں کو یہ قدرت دی ہے، اپنے ولیوں کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ تو مردوں کو زندہ کب کیا؟ جب ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے ان کی جو تو دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کر دی، ان کے ٹھوکروں میں وہ تاثیر پیدا کر دی، ان کے ہاتھوں میں وہ
تاثیر پیدا کر دی کہ ہاتھ اگر کسی نابینا کے جو تو ہاتھ پر رکھ دیا تو اسے آنکھ عطا ہو گئی، ہاتھ اگر اپنا دست اگر کسی جو ہو تو لولے کے جو تو ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا تو اس کے ہاتھ سلامت ہو گئے، کوئی اگر لنگڑا تھا اس پر اپنی نظر ڈال دی تو اسے جو تو دوڑا دیا۔ یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوئی مسلمانوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ اور تم نے اتنے آسانی سے کورونا کے نام پہ ماہ رمضان کہہ رہے تھی، 2 سال تو ہو رہے یار کورونا آیا تو، ابھی 10-5 سال چلیں گا تو پھر کیا حالت ہوگی مسلمانوں کی، ہے نا؟ 2 سال میں تم اتنے رنگین بن گئے، اتنے تمہیں بہانے ملنے لگ گئے کہ تم نے کورونا کے نام پہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ خیر، وقت بہت قلیل ہے، کیونکہ آج ہم نے جو دعائیہ کلمات جو تو عرض کی ہے، مجاہد اہل سنت رضا اکیڈمی کے صدر، تحفظ ناموس رسالت کے صدر سعید نوری صاحب قبلہ جو بمبئی میں ہے، مجاہد اہل سنت ہے، انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ مسجد اقصی اور حرمین نبوی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگی جائے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے جو تو پہلے دعا کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جو تو کچھ قلیل وقفے میں یہ آپ کو جو تو ماہ رمضان کی فضیلت سنائی۔ اب آپ کے سامنے معمول کے مطابق، سالانہ معمول کے مطابق آپ کو الوداعی جمعہ جو تو سنایا جا رہا ہے، اور وہ الوداعی جمعہ جو آپ سنیں گے تو بڑے خاموشی کے ساتھ سنیں، اور یہ احساس پیدا کرے کہ یا اللہ اب جو باقی بچے ہوئے روزے ہیں، ابھی پرسوں دن تو شب قدر ہونے والی ہے، اتوار کے دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بولو بولو، جو نہیں آتے تھے اب تک، کیا ہوگے نا اتوار کے دن شب قدر؟ بڑا روزہ رکھا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑے روزے رکھو گے، بڑی رات میں آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ پیر کا بڑا روزہ اور اتوار کی بڑی رات رہے گی، یعنی سال میں ایک مرتبہ یہ بڑی رات آتی ہے سب، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بڑی رات کو تو آؤ، کم سے کم رمضان کی بڑی رات پائیں گے کیا یوم میں؟ آئیں گے، سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ آؤ اور آ کے دیکھو 1000 سال کی عبادت کے بعد 1083 سال کے برابر عبادت، 83 کیا ہے، 1083 ہے نا، 1083 سال کے برابر عبادت جو تو ملے گی، ایک رات عبادت کرو گے۔ اب بتاؤ اتنی عبادت، اتنی عظیم موقع ملے گا تو پھر آؤ گے نا، پھر صحیح کا نا جمعدار۔ اچھا پھر گلیا پسا مت کھیلنا ہمارے جمعدار کے جیسا کہ ادھر ادھر 2000 روپے جو تو کل افطار کے وقت میں کل ہمارے ایاز چیئرمین یعنی محمد مستری کے فرزند، جس کو میں چیئرمین بولتا ہوں، ایاز مستری، تو انہوں نے کل افطار کے بعد میں جو کھانے کا انتظام تھا یہاں پر، انہوں نے 2000 روپیہ جو تو مولانا کی تنخواہ کے جو تو جمع کیے ہوئے، سالانہ تنخواہ کے 2000 روپیے، اور وہ عبدالغفار کے بعد ہم نے نماز مغرب کے فوراً یہ نماز عشاء میں جو تو پیش کر دیے۔ تو وہ جو